إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جاری ہے اور انہی کی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم کچھ باتیں پڑھ چکے ہیں. ان کے علم کی جو کیفیت صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا علم کیسا ہوا کرتا تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی ہمیں ان کے علم کے بارے میں پتہ چلتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ ان کے بیٹے ہیں عمر بن خطاب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بین انا نائم، میں سویا تھا یعنی میں نیند میں تھا، تو مجھے اوتیت بقدح لبن، مجھے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، لایا گیا. میں نے اس دودھ کے پیالے میں سے پیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ میری ناخن سے اس کی سیرابی نکل رہی ہے، یعنی اتنا فل ہو کے پیا. پھر میں نے جو دودھ کا پیالہ تھا وہ بچا ہوا میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ العلم، یہ علم ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آثار ہیں، علم کے جو آثار ہیں، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں. اور یہ جو علم ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچا ہوا ورثہ ہے. ٹھیک ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کا وارث ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اچھا، علم کو یہاں پہ کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ دودھ سے. اس کا مطلب دودھ پیا کریں. جس طرح سے علم کے بہت سارے فوائد ہیں نا، اس طرح دودھ کے بھی بہت سارے فوائد ہیں. ٹھیک ہے، تو علم ہر چیز، یعنی علم صرف ایک اینگل یا ایک اعتبار سے آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ہر فیلڈ میں، ہر جگہ، دنیا اور آخرت، ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے. تو دودھ بھی ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے. کون دودھ پیتا ہے آپ میں سے روز؟ ذرا سا زور اوپر سے ہاتھ اٹھائے نا. روز دودھ مہنگا ہو گیا، وہ تو پھر ہم تو 1 لیٹر پی جاتے ہیں. پھر دودھ پیا کریں، ٹھیک ہے؟ آج سے دودھ پینا، ناشتے میں اگرچہ ناشتہ کم کر لیں، دودھ پئیں. نہیں، کھلا دودھ دودھ ہے نا، ہم پی لیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس کیا علم تھا. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، پہلے حضرت عمر بن خطاب کے علم کے بارے میں کچھ بات ہو جائے، پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا وہ کیا علم تھا کہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث فرمائی. پھر صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ اگر عمر کا علم میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور باقی سب انسانیت کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو عمر کا علم بھاری ہو جائے گا. تو وکیع رحمہ اللہ، جو کہ عبداللہ بن مسعود کی اس بات کو سن کے حیران ہو گئے، یہ کیا بات، اتنی بڑی بات. تو یعنی وکیع اصل میں قصہ سنانے والے اعمش ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں. تو وکیع کہتے ہیں کہ یہ قصہ مجھے، یعنی یہ بات مجھے اعمش نے بتائی. اعمش کہتے ہیں فانکرت ذالک، یعنی مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگا کہ عمر بن خطاب کا علم کو اتنا بڑا چڑھا کے بتایا. تو میں ابراہیم النخعی، وہ بھی تابعی ہیں، میں ان کے پاس آیا، ابراہیم النخعی کے پاس آیا، اور میں نے یہ عبداللہ بن مسعود والی بات ذکر کی کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں، ابراہیم نخعی نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کی قسم، قال عبداللہ افضل من ذلك، عبداللہ بن مسعود نے تو اس سے بھی بڑی بات کہی ہے. انی لاحسب 19 العلم ذهب یوم ذهب عمر،
کہ جس دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے اس دن 90% علم چلا گیا، 90% علم چلا گیا۔ تو یہ کیا علم تھا عمر بن خطاب کا؟ علم کیسے حاصل کیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے، عمر بن خطاب یہ خود ہی سناتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا، نیبر تھا، اور ہم دونوں آلٹرنیٹ ڈیز جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آتے تھے۔ ایک دن میں جاتا تھا اور ایک دن وہ جاتے تھے، اور پھر جس دن وہ جاتے تھے تو جو مجھ سے مس ہو جاتا تھا میں اس سے پڑھ لیتا تھا، اس سے سن لیتا تھا۔ یہ طلب تھی، تڑپ تھی علم کی۔ ان کا علم کیا تھا ہم نے یاد ہے، مطلب ان سے آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو اتنی حدیثیں مروی نہیں ملیں گی کتب حدیث میں۔ سب سے زیادہ کن صحابی سے ہمیں احادیث ملتی ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو علم جو ہے وہ کثرت روایت کا نام نہیں ہے، ہمیشہ یہ بات سمجھ لیں، یہ صحابہ بھی کہا کرتے تھے لیس العلم بکثرت الحدیث، کہ علم جو ہے وہ کثرت حدیث اور بہت زیادہ نو ہاؤ کا نام نہیں ہے، ولیکن العلم الخشیہ، علم جو ہے اللہ کے خوف کا نام ہے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خوف ہے، ان کی جو خشیت ہے، اور وہ کس طریقے سے قرآن کی آیت پر وقافاً، ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی نا، کان وقافاً عند کتاب اللہ، کہ بہت زیادہ وہ اللہ کی کتاب پر رک جایا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی آیت ان کو سنائی جاتی تھی تو وہ رک جاتے تھے، اپنے جذبات، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے تھے۔ اصل علم یہ ہے، اصل علم یہ ہے۔ بہت زیادہ پی ایچ ڈی یا بہت زیادہ ٹائٹلز کو ہو جانا، بہت زیادہ مجھے چیزیں یاد ہو جانا، یہ کوئی علم نہیں ہے، صحیح، یہ انفارمیشن ہے۔ جب تک علم یہاں پہ نہیں آتا، علم جب تک یہاں پر ہے یہ آپ کے خلاف حجت ہے۔ علم جب سینے میں آتا ہے تو اصل تو یہ تڑپ ہے، یہ عمر بن خطاب کی طلب تھی جو کہ ان کا علم تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں عمر بن خطاب کا کیا مرتبہ تھا، کیا مقام تھا؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد دو لوگوں کی اقتداء کرنا، ابو بکر اور عمر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں عمر بن خطاب کا مقام تھا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اور اکثر یعنی ایک موقع پر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمر بن خطاب کی وفات پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ لوگ آ رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ ایک ڈیڈ باڈی کو جو دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو اسی طرح حضرت عمر کی وفات پر بھی یہ ہوا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، میں دیکھ رہا تھا لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، تو اچانک ایک شخص آئے اور میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہنے لگے کہ یعنی وہ عمر بن خطاب سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ آپ کے بعد آپ نے کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا کہ جو میں پسند کرتا کہ میں اس جیسا ہوں اور اس جیسے اعمال لے کے میں اللہ تعالیٰ سے ملوں۔ یعنی آپ سب سے افضل ترین آدمی تھے کہ جس کی خواہش تھی، میری خواہش تھی کہ میں آپ جیسا بنوں اور آپ جیسے اعمال لے کے میں اللہ کے پاس پہنچوں، کیونکہ یہ کثرت سے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتا تھا۔ کیا سنتا تھا؟ جئت انا و ابو بکر و عمر و دخلت انا و ابو بکر و عمر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں آیا، ابو بکر بھی آئے اور عمر بھی آئے، میں گیا، ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں ابو بکر اور عمر نہیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل کا ایک قصہ سناتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا وہ گائے کی پیٹھ پر سوار تھا، گائے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو گائے نے پیچھے مڑ کے کہا کہ میں اس چیز کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ تعجب والی بات ہے، ایک جانور بول رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں، ابو بکر اور عمر۔ یہ مقام تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ایمان کی، ان کی عدم موجودگی میں گارنٹی لیا کرتے تھے کہ تم لاؤ نہ لاؤ، میں ابو بکر اور عمر تو ایمان لائے، میں ابو بکر اور عمر تو یہاں گئے۔ اور دیکھیں آج
ایک ساتھ ہی جو ہے وہ مدفون ہے. اسی لیے ان کی خلافت کے دور میں جو ہے وہ صحابہ ان سے کہا کرتے تھے, بڑی غربت کی زندگی گزارتے تھے خلافت کے دور میں بھی, تو صحابہ ان سے کہا کرتے تھے کہ تھوڑا سا مطلب اس پہ بیت المال میں سے لے لو اور کچھ خرچ کر لو. تو اس کے لیے ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تھا کہ آپ اپنے والد کو کچھ سمجھائیں کہ کچھ کریں. وہ اتنا کنسرنڈ ہوتے تھے. عموماً جو ہے نا ایک موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں بہت سخت لو چل رہی ہے, گرمی چل رہی ہے, گرم ہوائیں چل رہی ہیں, تو باہر دیکھتے ہیں اپنے غلام کے ساتھ, یعنی یہ عثمان بن عفان کے غلام یہ قصہ روایت کرتے ہیں کہ باہر دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ دور سے 2 اونٹوں کو ہانک لے جا رہا ہے, اونٹوں کو لے جا رہا ہے, اور اتنی سخت گرمی میں. تو قریب آئے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ عمر بن خطاب تھے, اور وہ اس وقت امیر المؤمنین تھے. کہا امیر المؤمنین آپ اتنی سخت دھوپ میں یہ 2 اونٹوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا یہ صدقے کے اونٹ تھے جو کہ پیچھے رہ گئے تھے, اس کو میں ڈھونڈنے نکلا تھا. وہ اس وقت کیا تھے؟ امیر المؤمنین. بڑے مطلب شاندار اور کیا ان کے کارنامے ہیں. اب ان کی خلافت ذرا سیرت خود سے مطالعہ کریں. ہم ظاہر سی بات ہے ان کی پوری تو نہیں پڑھ سکتے, جو ان کی جو خلافت کے دور میں جو معاملات تھے, تو بڑی آپ جو ہے نا وہ بڑا ان میں زہد تھا, بڑا تقویٰ تھا, اور بڑی اللہ کے دین کے لیے قوی اور مضبوط تھے. اسی لیے مصدق حاکم کی حدیث ہے, روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کان عمر اتقانا لربی و اقرأنا لکتاب اللہ, کہ عمر بن خطاب رب سے ہم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور کتاب اللہ کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں عمر بن خطاب کا مقام کیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک موقع پر سویا ہوا تھا اور میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا, اور جنت میں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت, ایک خاتون وضو کر رہی ہے ایک محل کے ایک جانب ایک کنارے پر. تو میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا لعمر بن الخطاب, عمر بن خطاب کا ہے. فذکرت غیرتہ یا عمر, اے عمر میں نے تیری غیرت یاد آ گئی اور میں اس میں داخل نہیں ہوا. فبکا عمر, تو عمر بن خطاب رونے لگے اور کہا علیہ کا غار یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پر میں غیرت کھاؤں گا. یہ عمر بن خطاب کی غیرت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ الفاظ ارشاد فرما گئے. ہاں, اس سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں وضو ہوگا. اچھا, یہ جو عبادات ہیں نا, نماز, علم کی مجالس, یہ کیا ہوں گی آخرت میں؟ سوال. اچھا, اب اس میں جو ہے وہ ہم نے شاید آخرہ سیریز میں قبر کی زندگی میں ہم نے یہ کچھ ایسے واقعات پڑھے تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو, مطلب کسی ایک سلف میں سے, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, ان میں سے جو ہے نا ایک شخص نے یہ تمنا کی تھی کہ قبر کی زندگی میں بھی مجھے جو ہے وہ طلب علم ہو, کتب حدیث پڑھتا رہوں میں. ایک لذت ہے یہ. تو ان کو جو ہے خواب میں دکھایا گیا ان کی وفات کے بعد وہ کتب حدیث پڑھ رہے تھے. جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کا نماز پڑھنا جو ہے وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. تو یہ ایک عبود, یعنی جس کو اللہ کی عبادت میں مزہ آنے لگے نا, تو یہ اصل جنت اس کی یہ ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جنت میں جو ہے وہ تسبیحات, سبحان اللہ, یہ انوالنٹریلی جیسے کہ انسان سانس لیتا ہے نا, ایسے ہی جنت میں ہوں گی. انبیاء کی مجلس ہوگی, جی ہاں. تو انشاءاللہ اب وضو وغیرہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ہے. ہاں فرائض یہ پابندیاں مطلب اس طرح کی نہیں ہوں گی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, وہ حدیث سے میں سمجھا نا کہ 80 صفحے جو ہوں گی وہ افسروں کی امت میں سے ہوں گی, تو اس سے یہ مخاطب ہے کہ سب جماعت میں نماز پڑھیں گے. نہیں, وہ مراد نہیں ہے. مطلب یہ کہ صفوں میں لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے قیامت والے دن, اور 120 میں سے 80 صفحے جو ہے وہ مسلمانوں کی, مطلب اس امت کی ہوں گی.
اچھا یہ ایک اور روایت ملتی ہے ان کی حضرت عمر بن خطاب کی، ان کی خلافت راشدہ کے دور میں، اسد الغابہ میں ابن الاثیر نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ وہی روایت ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ اونٹ ہانک کے لے جا رہے تھے۔ اسی طرح علی بن ابی طالب سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب علی بن ابی طالب نے عمر بن خطاب کو دیکھا، وہ اونٹوں کو کچھ لے جا رہے تھے، یا ایک اونٹ کو جو ہے لے جا رہے تھے، تو پوچھا الی این یا امیر المؤمنین، کہاں جا رہے ہو امیر المؤمنین؟ تو امیر المؤمنین نے کہا قد ند بعیر من ابل الصدقہ، کہ زکوٰۃ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ جو ہے وہ بدک گیا تھا، بھاگ گیا تھا، تو اس کو فانا اطلبہ، میں اس کو ڈھونڈنے گیا تھا۔ فقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قد اتعبت الخلفاء من بعدک، کہ آپ نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کو تھکا دیا ہے، یعنی اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے بعد آنے والے خلفاء کیا کریں گے؟ آپ نے بڑی مشکل میں ڈال دیا سب کو، سٹینڈرڈ ہائی کر دیا نا آپ نے۔ کیسے خلفاء ہوا کرتے تھے، کیسے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہوا کرتا تھا۔ مسور بن مخرمہ، اب عمر بن خطاب کا علم کیا ہوتا تھا، دیکھیں عمر بن خطاب سے کیا سیکھنے جاتے تھے تابعین صحابہ۔ مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں کننا نلزم عمر بن الخطاب نتعلم منہ الورع، کہ ہم عمر بن خطاب کو لازمی پکڑ لیتے تھے اور آپ سے ہم ورع اور تقوی سیکھا کرتے تھے۔ ورع کیا ہوتی ہے؟ ورع یعنی ہر وہ کام سے بچنا جو انسان کو آخرت میں فائدہ نہ دے، ہر وہ کام سے دور رہنا جو انسان کو آخرت میں فائدہ نہ دے۔ تو عمر بن خطاب سے ہم یہ سیکھا کرتے تھے۔ اچھا آج ہم کیا سیکھنے جاتے ہیں؟ آج ہم یہ چیزیں نہیں سیکھنے جاتے، آج ہم علماء سے یہ ایمانیات سیکھنے نہیں جاتے۔ آج ہم علماء سے جی بس جب تک کوئی عالم دین آپ کو کوئی روایت نہ پڑھائے یا کوئی اصول نہ پڑھائے یا موٹی موٹی علم کی باتیں نہ کرتے تب تک آپ کہیں علم ہی نہیں آیا۔ اور جہاں پر اس طرح کی تقوی اور للہیت کی بات ہو، جی استاد جی یہ تو پتہ ہے ہمیں، یہ آپ کوئی اور بات کریں، یہ تو ہم لوگوں کو آگے بتاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آداب اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ صحابہ سیکھا کرتے تھے، یہ سیکھنے سے آتی ہیں۔ اچھا یہ کیسے؟ یہ استاد، ایک تو ہے کہ استاد کے ساتھ آپ رہیں گے تو اس کی زندگی کا ورا آپ کو پتہ چلے گا، اور ایک یہ کہ استاد آپ کو بتائیں گے۔ اسی لیے یہاں پہ الفاظ ہے نلزم عمر بن الخطاب، ہم عمر بن خطاب کے پاس صرف آتے نہیں تھے، نلزم یعنی لازم پکڑ لیتے تھے، چپک جاتے تھے۔ تو پہلے کا جو علم عموماً جو اسلاف ہمارے علم حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا تھا وہ ایسے نہیں ہوتا تھا عموماً کہ جی ایک سرکل قائم ہے، ٹھیک ہے یہ بھی مجالس علم ہوتی تھی لیکن عموماً سفر میں جا رہے ہیں، جہاد میں، ٹھیک ہے، تو یہ تربیتی علم ہوتا ہے، اس میں تربیت بھی ہوتی ہے ساتھ، ٹھیک، کیونکہ اس میں جو ہے وہ استاد کے ساتھ شاگرد ہر وقت رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے شیخ جو ہیں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، وہ بتا رہے تھے کہ یعنی ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ جامعۃ الامام جو کہ ریاض میں، وہاں پہ انہوں نے وہاں سے پڑھا ہوا ہے، تو وہاں بیچلرز کے بعد جو ہے وہ ماسٹرز تک کیوں نہ رکے؟ تو انہوں نے کہا کہ ماسٹرز میں نام تو آ گیا تھا لیکن شاہ صاحب یعنی شاہ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ وہ یہاں پہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ بس اب ان کو لازم پکڑ لینا ہے۔ اسی لیے یہ جو کہا ویسے تو شاہ صاحب کے اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں لیکن زیادہ اہم نام شیخ صاحب کا کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہ ملازمت تھی، تو لازم پکڑا کریں کسی شیخ کو، ان کے آداب سے، ان سے کاؤنسلنگ، ان کے ساتھ چلنا۔ شیخ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جا رہا ہوں، میں بھی چل رہا ہوں ساتھ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو شیخ کے بہت سارے آداب سیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ساتھ جا کے ان کی خدمت کیا کرتے ہیں، ان سے خدمت نہیں کرواتے۔ عمر بن خطاب یعنی ورع الصحابہ ما علیہ امیر المؤمنین من شدت العیش، امیر المؤمنین جو ہے وہ یعنی وہی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ سفارش کرائی تھی کہ آپ کچھ کہیں ان کو کہ کچھ کریں، تو عمر بن خطاب کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کیا کہا؟ یا حفصہ، اے حفصہ فَأَبْلِغِ الَّذِينَ أَرْسَلُوكِ إِلَيَّ أَنَّ مَثَلِي وَمَثَلُ صَاحِبَيَّ، اے حفصہ یہ جنہوں نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے کہ میں بیت المال میں سے کچھ لے کے اپنے اوپر کچھ خرچ کروں، کچھ اچھا لباس لوں،
کچھ اچھی سواری لوں. تو جنہوں نے تجھے بھیجا ہے نا ان کو ذرا بتا کہ میری مثال ان دو میرے ساتھیوں جیسی ہے کہ جو مجھ سے پہلے گزرے. اور وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر. تو ہم تین جو ہے وہ ایک طریقے پر چل رہے ہیں. پہلے شخص وہ گئے, انہوں نے زیادہ راہ اختیار کیا اور وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے. پھر ان کے بعد ایک اور شخص نے یعنی ابو بکر نے ان کی پیروی کی, ان کی اتباع کی, اس راستے پر چلے اور وہ بھی اس راستے پر پہنچ گئے. پھر یہ تیسرا شخص ہے, یہ تیرے سامنے ہے. تو چاہتی ہے کہ یا تم لوگ چاہتے ہو کہ وہ کام اختیار کرے یا وہ آسائشیں اور وہ پارٹی کرے زندگی میں کہ جو پہلے دونوں نے نہیں کی. تو اس صورت میں ان دونوں سے الگ ہو جاؤں گا اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان دونوں سے الگ ہوں. لہٰذا جس راستے پر یہ لوگ گئے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اسی راستے پر جاؤں. تو لہٰذا مجھے اسی راستے پر رہنے دیں, مجھے زیادہ آفرز اور زیادہ اس طرح کی پیشکش نہ کی جائے. یہ طریق جو ہے نا علی کا بھی طریق الحق, یہ طریق حق صراط مستقیم, اس پر لوگ بہت کم ہیں لیکن اس پر ہستیاں جو چل کے گئی ہیں ان جیسی ہستیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر بن خطاب, ابو بکر. لا تستوحش لقلت الصالحین. اس راستے پر بہت تھوڑے لوگوں کو چل کے دیکھ کر گھبرانا نہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں لیکن جو لوگ چل کے گئے بہت بڑی ہستیاں ہیں. ان کا ساتھ چاہتے ہو قیامت والے دن اور جنت میں تو ان جیسے اعمال اپناؤ, ان سے محبت کرو, ان کے بارے میں پڑھو کیسے یہ لوگ تھے. ایک موقع پر عمر بن خطاب اپنی بیٹی حفصہ کے گھر میں داخل ہوئے. تو عمر بن خطاب کے پاس ایک سالن شوربہ پیش کیا گیا اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ زیتون کا تیل بھی ڈالا گیا. کیا کہتے ہیں عمر بن خطاب, ادمان فی اناء واحد, 2 شوربے 2 سالن ایک برتن میں, لا اذوقہ حتی القی اللہ عز وجل, میں 2 سالن اپنی ایک ڈش میں کبھی نہ چکھوں گا یہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ سے نہ مل لوں. یہ ورا تھا. یعنی آج تو ہم 2-3 ڈشز جو کھاتے ہیں, یہ 2 سالن نہیں ہونے چاہیے. اب کیا مسئلہ ہے اس میں, کیا مسئلہ ہے؟ عمر بن خطاب ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدی, اللہ کی قسم, لولا ان تنقص حسناتی لشارکتکم فی لین عیشکم, اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری نیکیاں کم کر دی جائیں گی تو میں تمہاری آسائشوں میں, تمہاری زندگی کی جو آسائشیں ہیں اس میں شریک ہوتا. وَلَوْ شِئْتُ لَكُنْتُ أَطْيَبَكُمْ طَعَامًا, اور اگر میں چاہتا تو میرے پاس بہت اچھے کھانے موجود ہوتے, میں اچھے کھانے کھاتا. اور وَأَرْفَعَكُمْ عَيْشًا, بڑی آسائشوں والی زندگی گزارتا. وَلَنَحْنُ أَعْلَمُ بِطِيبِ الطَّعَامِ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ آكِلِهِ, اور جتنے کھانے والے ہیں آج کل ان میں سے سب سے زیادہ میں جانتا ہوں کہ کون سا کیا اچھا کھانا ہے. میں جانتا ہوں, ایسا نہیں کہ میں نہیں جانتا, میں جانتا ہوں کون سا اچھا کھانا ہے. جتنے لوگ کھا رہے ہیں میں سب جانتا ہوں کون سا اچھا کھانا ہے, کیسے بنتا ہے, کیا ہے. لیکن وَلَكِنَّنَا نَدَعَهُ لِيَوْمٍ تَظْهَرُ فِي كُلِّ مُرْضِعَةٍ أَمَّا أَرْضَعَتْ, لیکن ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اس دن کے لیے کہ جس دن عقلیں گھبرا جائیں گے, لوگ گھبرا جائیں گے اور ہر دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور اس دن ہر حاملہ عورت اپنا حمل ساقط کر دے گی. ہم یہ چیزیں اس دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پہ آسائشوں والی زندگی گزاریں اور کل کو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ دے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا, کہ دنیا کی زندگی میں تم نے ساری آسائشیں اڑا لی, تم نے سب کچھ چکھ لیا, اب آج کے دن تمہارے لیے عذاب ہے. سورہ احقاف کی آیت ہے یہ. تو عمر بن خطاب اس لیے دنیا کی آسائشوں کو, اس سے لطف اندوز ہونا, دنیا کی پارٹیوں سے گریز کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے میری نیکیوں کا بدلہ اس دنیا کی زندگی میں دے رہا ہے اور کل جب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ دے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, کہ تم نے تو ساری زندگی کے مزے دنیا میں اڑا لیے. یہ عمر بن خطاب کا کیسا تقویٰ تھا, یہ علم تھا اصل میں, یہ علم تھا. بات پہ ان کو آخرت یاد آ جاتی تھی, قرآن کی آیات یاد آ جاتی تھیں,
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب امیر المؤمنین تھے تو ایک دن میں عمر بن خطاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا باہر، اور میں نے عمر بن خطاب کو ایک موقع پر کیا سنا، یعنی وہ ایک موقع پر ہمارے ساتھ تھے، وہ الگ ہو گئے، کسی گارڈن میں چلے گئے، دخل حائطا فسمعته یقول وبینی وبینہ جدار، وہ ایک گارڈن میں، ایک باغ میں چلے گئے اور میرا اور ان کے درمیان ایک دیوار تھی۔ عمر بن خطاب کہہ رہے تھے امیر المؤمنین بخن واللہ واللہ بنی الخطاب لتتقین اللہ او لیعذبنک، اے امیر المؤمنین، تجھے لوگ امیر المؤمنین کہتے ہیں، بخن واللہ، واللہ اللہ کی قسم، بنی الخطاب، خطاب کے چھوٹے سے حقیر سے بیٹے، یعنی اپنے آپ کو وہ کر رہے ہیں، ہلکا کر رہے ہیں کہ کوئی تو بڑا نہیں ہے، بنیا یہ تصغیر ہے نا، خطاب کی بنائی یعنی خطاب کے حقیر سے چھوٹے سے بیٹے، یہ تو جو لوگ بڑا کہہ رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں، محاسبہ کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں۔ یعنی ہوتا عموماً یہ ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کر دیتے ہیں تو آپ بھی ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ہلکا کیا کریں، ٹھیک ہے۔ عموماً جھگڑا اسی بات پر ہوتا ہے نا کہ اس نے میرا جو مقام تھا وہ نہیں دیا، جو میں ہوں، جو میں نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، اس نے ویسے مجھے ڈیفائن نہیں کیا، جھگڑا ہو گیا۔ یعنی آپ اگر کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے کچھ حقوق بھی سمجھتے ہیں کہ میں چونکہ یہ ہوں تو میرا یہ حق ہے۔ جب کوئی آپ کا یہ حق ادا نہیں کرے گا جو آپ نے بنا لیے ہیں تو پھر آپ ناراض ہوں گے، پھڈے ہوں گے، یار یہ میرا بھائی ہے، اس نے مجھے یہ نہیں کیا، اس نے مجھے پوچھا نہیں، یہ باہر جا رہے تھے، سین بنا رہے تھے، اس نے مجھے میسج نہیں کیا۔ یہ آپ کے پیرا میں، ہمارے پیرا میں بات ہو رہی ہے، ویسے ہر پیرا میں ہر تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو تھوڑی اور باتیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنا رہے تھے، کھانے کا سین بنا رہے تھے، پوچھا نہیں۔ یعنی آپ اپنے آپ کو کچھ ڈیفائن، بھائی میں اہم ہوں اس سرکل میں، یہ مجھے اہمیت نہیں دے رہے تو میں ہوں نا اہم، تو یہ آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہے ہیں نا۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے تھے العارف لا یطالب ولا یغالب، جو اللہ کو جاننے والا اور جو اللہ کے حقوق کو جاننے والا ہے اور جو اللہ سے لا لگانے والا ہے، وہ اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ لوگوں سے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بڑے اہم مقصد میں ہے، اس کے پاس اللہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کا بیسٹی ہو ایک پرائم منسٹر، ٹھیک ہے، اور آپ کو گلی کا جو ہے وہ کوئی شخص آپ کو کوئی کسی بات پہ نہ پوچھے تو آپ کیا کہیں گے، ہیں اس کا کیا، میرے پاس اتنے بڑے لوگ آلریڈی ہیں موجود، میرے پاس تو آلریڈی بڑی کمپنی ہے، نہیں بلا کیا مسئلہ ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، کیوں کہیں گے۔ تو یہی ہے کہ ہم جو ہیں، یعنی ایک عارف باللہ جو اللہ کو جاننے والا ہے، کہ اس کی اصل کمپینین شپ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے ساتھ ہے۔ دس از واٹ میٹرز۔ یہاں پر اگر میں نہیں کاؤنٹ ہوتا تو یہ میٹر ہے، میں اللہ کے یہاں کچھ بھی شمار نہیں ہوتا، یہ میٹر ہے، یہ مجھے کنسرن ہونا چاہیے۔ دوسروں کے یہاں میرا کوئی مقام، اس نے مجھے سیٹ دی نہیں دی، اس نے میرا نام صحیح سے لیا نہیں لیا، اور اس نے مجھے بلایا نہیں بلایا، انوائٹ کیا نہیں، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ میں بہت بڑے مقصد میں انوالوڈ ہوں آلریڈی، مجھے ان چھوٹی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، اسے نہیں بلایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام کا بھی طریقہ یہ ہوتا تھا، اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ حضرت عائشہ کے کبھی بھی نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کے لیے کوئی انتقام نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ کبھی بھی نبی علیہ السلام نے اپنے لیے کوئی ریونج یا کوئی بدلہ نہیں لیا۔ بہت برا کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے، نبی علیہ السلام نے اپنے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیا۔ جب بھی لیا ہے تو اللہ کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اس صورت میں لیا ہے کہ اللہ کے دین پر کوئی حملہ آور ہو تو پھر نہیں بچے گا کوئی، وہاں پہ انتقام لوں گا۔ میری ذات جہاں تک ہے تو لوگوں نے مجھے نقصان پہنچایا، مجھے کیا کیا کیا، اس سے کوئی غرض نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں کیا ہوں یہاں پہ، وہی باتیں ہیں ساری، ٹھیک ہے۔ اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین میں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ میں بہت پائی جاتی تھی کہ جہاں تک میرے اپنے نفس کی بات ہے تو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں، وما یلقاها الا الصابرون۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انگوٹھی ہوتی تھی نا،
بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کی جو انگوٹھی ہوتی تھی اس پر یہ اسٹیٹمنٹ نقش ہوتا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر, کہ موت تیرے لیے بطور نصیحت کافی ہے عمر. اس کو دیکھ کے موت کو یاد کیا کرتے تھے. تو آج ہمارے پاس موبائل ہے, موبائل ہے, اسکرین وال پیپر ہے, ہم بہت طریقوں سے اپنی موت کو یاد دلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کرائے کریں. ٹھیک ہے, کچھ سوالات ہیں تو کوئی بات چیت کر لیتے ہیں, پھر اگلی دفعہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو انشاءاللہ پڑھیں گے. جیسے کہ آپ بتا رہے تھے. السلام علیکم. شیخ جو آپ بتا رہے تھے یہ ورا کا, یہ تو جیسے یہ نیڈ آف دا آور ہے, تو یہ کس کے بارے میں اگر آپ بتائیں تھوڑا, اور کیسے آپ نے بولا کہ یہ سیکھنی چاہیے, اور یعنی کہ یہ کہاں سے سیکھیں؟ سیکھنی چاہیے, کہاں سے سیکھنی چاہیے؟ مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا نا کہ علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں. اب جیسے کہ آپ کسی شیخ کے پاس جا رہے ہیں, اس کا درس سن رہے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب مشائخ سے, علماء سے تعلق بنائیں, اور وہ تعلق جو ہے وہ درس تک ہی نہ ہو, درس کے علاوہ بھی ہو. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شیخ تھے اور وہ تفسیر پڑھاتے تھے. تو کھانے وغیرہ کا وقت آتا تو وہ کھاتے تھے. ہم نے اتنا غور نہیں کیا کہ وہ کیا کھا رہے ہوتے تھے, یہ ہماری وہ تھی. تو ہم نے ایک دفعہ غور کیا کہ وہ کھا رہے ہیں کچھ, اور پھر جو ہے وہ کچھ روٹی کے ٹکڑے بچے تو انہوں نے جیب میں ڈال دیے. پوچھنے میں تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا کہ جیب میں کیوں ڈال دیے. تو پھر اگلا اس پہ وہ آیا, اگلا کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ بس مجھے نہیں کھانا, کچھ تھوڑا سا بچا ہوا تھا میرے پاس رکھا ہوا تھا, وہ اگلے ٹائم کا میرا کھانا ہے. وہ پانی کے ساتھ اتار لیا انہوں نے جو روٹی کے ٹکڑے بچے ہوئے تھے. تو بھائی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کیا انہوں نے یہ چیز بتائی, وہ بتائیں گے تو نہیں, یہ کب, یہ مجھے ان کے ساتھ رہ کے پتہ چلا نا. اور بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں جو ہے وہ مشائخ کا تقوی, اور آج بھی ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. تھوڑا یہ بتا سکتے ہیں؟ اچھا لگ رہا ہے یہ, کیا اچھا لگ رہا ہے نہیں یعنی اس کے بارے میں تھوڑا ایمان کے لیے. مطلب اس پہ یا تو ٹاپک رکھ لیں, الگ سے ٹاپک رکھ لیا کہ ہم مطلب ینگسٹرز آج کل کے کیسے کریں گے, تو روٹی کے ٹکڑے میں سے کوئی نہیں کر سکے. نہیں اس کے علاوہ بھی, اس کے بھی علاوہ تو روٹی کے ٹکڑے چھوڑتے ہیں, مطلب پیزا کھاتے ہیں, پیزا کے جو کرسٹ ہوتے ہیں وہ چھوڑتے ہیں. ہاں بھائی دیکھیں, اچھا کھانے سے منع نہیں ہے, اچھا کھانا چاہیے, لیکن ایک طریقے کی آبسیشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہر وقت بس اچھا کھانا ملے اور پیٹ بھر کے کھایا جائے. ابھی ہمارا جو معاملہ ہے نا وہ ایسا ہی ہے. ہاں دیکھیں یہاں پہ حلال حرام کی بحث نہیں ہو رہی, یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی. اب یہ چیزیں اگر ہم مثال کے طور پر کرتے رہیں گے تو دنیا ہمارے دل میں بیٹھے گی نا, دنیا ہمارے دل میں بیٹھنا شروع ہو جائے گی. تو یہ دنیا سے بے رغبتی, آخرت کی طرف دل مائل تبھی ہوگا جب دنیا کو کچھ آپ سمجھیں نا. یہ دنیا جو ہے نا آپ کے نزدیک حقیر ہوگی تو پھر آخرت آپ کے نزدیک کچھ اہم ہوگی, اور جب آخرت اہم ہوگی تو پھر عبادت میں مزہ آئے گا. یہ ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آتا, اس کی وجہ, بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زہد اور تقوی ہمارے اندر نہیں ہے. زہد کو ہم پڑھیں تو صحیح, زہد ہے کیا چیز, سلف صالحین کس طرح کا زہد جو ہے وہ اختیار کیا کرتے تھے, ان کا زہد کیسا ہوتا تھا. اس میں تو سلف کے واقعات پڑھیں. اب جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہم نے 2 شوربے تھے تو نہیں کھایا نا انہوں نے. یہی چیزیں تو ہم پڑھ رہے ہیں, یہی چیزیں پڑھ رہے ہیں. اب ایک ہمارے شیخ بتا رہے تھے اپنے شیخ کا واقعہ کہ ان کے پاس جو ہے وہ سارے فنڈز ختم ہو گئے تھے, اساتذہ کو سیلری دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے موجود, اور کھانے کے لیے بھی طلبہ کو دینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے. مدرسے کے بڑے تھے, شیخ الحدیث تھے, بالکل اینڈ زیرو,
ایک بڑی ٹینشن ہے کہ بھائی طلباء ہماری ذمہ داری پر ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں, اساتذہ کو سیلریز دینی ہیں اور یہ ساری چیزیں کیسے کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیرے دین کے لیے بیٹھے ہیں. وہیں استاد جی فرما رہے تھے ہمارے کہ ہم ان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے, اللہ تیرے دین کے لیے بیٹھے, پیسے چاہیے, پیسے نہیں ہیں. اتنے میں ایک شخص آیا 50,000 روپے دے کے, 50,000 روپے دے کے چلا گیا. تو شیخ صاحب نے کہا یا اللہ 50,000 سے نہیں ہوگا, اور چاہیے. اور ایک شخص آیا اور 50,000 دے کے اور چاہیے. کہا دعا یہ تھی کہ اللہ 1,00,000 چاہیے مجھے تاکہ آج کے مسائل حل ہو سکیں. ملے. ایسے لوگ موجود ہیں بھائی, ایسے لوگ موجود ہیں. یہ ہمیں جو ہے نا سوشل میڈیا کے بعض فنکاروں نے ہمیں علماء سے بدظن کیا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوتے ہیں اور یہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ذرا جائیں تو صحیح نا مدرسہ, دیکھیں تو صحیح مشائخ کو پہچانے آپ کیسے ہوتے تھے. اس میں مجھے ایک چیز پوچھنی ہے کہ یہ جو وہ حدیث تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو کہا تھا کہ ایک صحابی تھے, ایک شخص صاحب ان سے مائک دیجیے, اویس کرنی سے دعا کروانا. تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اگر ہمیں لگتا ہے یا علماء میں جو ہے تقویت میں زیادہ لگتے ہیں, تو کیا ہم ان سے دعا کروا سکتے ہیں یا خود ہی کرنی چاہیے؟ بہتر تو یہ ہے کہ خود کرنی چاہیے دعا. اللہ یہ کہ جس کے بارے میں خاص فضیلت ہے, جیسے کہ والدین کے بارے میں, تو والدین سے کہہ دیا جائے, لیکن بار بار کہیں والدین سے کہ دعا کریں, ایسا نہیں. آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پر بہت کم شاذ و نادر کہ بڑے صحابہ میں سے کسی نے نبی علیہ السلام سے ہی گزارش کی کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کر دیں. کوئی عرابی آتا تھا تو وہ دعا کرواتا تھا. بڑے صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا, حالانکہ وہ نبی علیہ السلام تھے. تو اصل یہ جو دعا کروانے والا ٹرینڈ ہے نا, ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے یہ. جب صحابہ نبی علیہ السلام سے اتنی دعائیں نہیں کراتے تھے, اللہ کے رسول تھے. شیخ ایک اور چیز یہ جو آپ نے ورا کی بات کی, تو اس میں لغویات بھی آتی ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل ہم آج کل کہتے ہیں کہ یار ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا. ہاں. تو ٹائم پاس جو ہے ہم الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں, جیسے اسکرولنگ کر لی یا جو ہے کسی نے پلے اسٹیشن کھیل لیا. تو کیا یہ چیزیں بھی آتی ہیں, اسے پریونٹ کرنا چاہیے یا اس میں گنجائش ہے؟ کرنا بھی ورا ہے. یعنی جو جائز, وہی جو آخرت میں جو انسان کو جو چیز فائدہ نہ دے وہ بھی وہ اس سے بچنا بھی ورا ہے. تو یعنی یہ ایسی خواہ ایسی گپے مارنا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈھابوں پہ یا یہاں, ہر چیز کو جو ہے نا دینی رنگ دیں, آخرت والی سوچ ہو, آخرت سینٹرک کوئی پرپز ہو ہر چیز کے پیچھے. حتیٰ کہ آپ بریک لیں تو وہ بریک بھی فار دا پرپز آف موٹنگ یور سیلف ٹو عبادہ یا موٹیویٹنگ یور سیلف فار سیکنگ نالج. یہ ساری چیزیں ہوں. بریکس ضروری ہیں, لیکن وہ بریکس کا پرپز جو ہے وہ یعنی بریکس کا پرپز ان اٹ سیلف انٹرٹینمنٹ نہ ہو. لاسٹ چیز یہ ہے کہ ہم کام کے وقت جیسے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے بالکل ڈس ایسوسیٹ کیا ہوا ریلیجن سے, جیسے کہ کام کریں اب دین کا نہیں سوچ سکتے. تو کیا مطلب جیسے فار ایگزامپل جاب پہ جا رہے ہیں تو اس میں ہم کیسے ایسی دین آخرت سینٹرک فکر بنا سکتے ہیں کہ کام کے وقت بھی مطلب کچھ نہ کچھ. آپ کو یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ جو ہے نہیں, یہ نہیں کہہ رہا تھا میں وہ ہم نے ایک ڈائیکاٹمی بنا دی نا کہ آپ کام کریں اب اللہ کا نہیں سوچ سکتے, یا جو ہے سوچ سکتے کیا مطلب ہوتا ہے, مطلب مراد یہ ہے کہ دیکھیں اصل میں ظاہر سی بات ہے جب انسان کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو سوچ کیا نہیں سکتے اللہ کے بارے میں. مطلب اللہ کے بارے میں یعنی یہ اللہ کا ذکر کافی ہے کہ انسان کوئی برائی کرتے ہوئے اللہ یاد آ جاتا ہے, اس کو رک جاتا ہے. یہ اصل چیز ہے. ہر وقت اللہ کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے انسان؟ یہ بھی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت. حلال رزق کمانا بہت بڑی عبادت ہے. کل کو وہ قیامت والے دن صدیقین شہداء انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا. کوئی چھوٹا درجہ تھوڑی ہے, بہت بڑا درجہ ہے. لیکن حلال رزق کمانا بہت مشکل بھی ہے, بہت مشکل, مطلب جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے. شیخ میرا ایک سوال تھا. شیخ جیسے کہ ہم نے حضرت عمر کے بارے میں پڑھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا عیش و عیاش سے کیسا تعلق تھا. تو ہم اپنی زندگی میں مطلب ہم کیسے لمٹ کریں اور کیسے ہم مطلب آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارا تعلق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے؟
دیکھیں ہم یہ چیزیں جو ہے نا مثال کے طور پر جب ہم اسلاف کو پڑھتے ہیں تو ایک ذہن میں ایک شیطان یہ بات ڈالتا ہے، یار وہ تو وہ تھے، تم تو تم ہو. تو یہ پہلی چیز ہے کہ یو ول ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. یہ جو سوچ ہے نا کہ وہ تو وہ تھے اور تم تو تم ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے وہ ہمارے پیشوا نہیں بن سکتے. یہ مطلب ہے، یہ تو کسی نے نہیں کہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے بطور پیشوا ہیں، بہترین اسوہ حسنہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کریں ہر اعمال اور افعال اور ہر چیز میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاسبل تو ہے، یہ ہم نے خود سے ایک بیریئر بنا لیا ہے اور یہ ہم نے ایک گیپ خود سے ہی کریٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس ببل کو، اس گیپ کو خود توڑنا پڑے گا، اس سوچ کو کہ بھئی ہم تو ان جیسے نہیں ہو سکتے. یہ تو وہ تو ہمارے پیشوا ہیں ہی، اسی لیے نا کہ ہم ان کی اقتدا کریں. پہلی بات یہ سوچ نکال دیں کہ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. پھر ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یار آج کے دور میں اس مادہ پرستی، ہر طرف دنیا کا دھواں اور گہما گہمی اور یہ ساری چیزیں 24/7، پہلے کی کاروبار کی اور کام کاج کی صورتحال ایسی تھوڑی ہوتی تھی کہ روز جا رہے ہیں، روز 9 to 7 9 to 6 جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں. پہلے یہ تھوڑی ہوتا تھا ایسا. ٹھیک ہے، تو آج ایک اس طرح کی گہما گہمی میں ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو دین سے منسلک رکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آج کے دور کے علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، لوگوں سے ملیں، وہ آپ کو کچھ بتائیں گے بھی، ان سے کچھ سیکھیں گے بھی آپ. السلام علیکم شیخ، آپ تھوڑا اس پہ بتائیں کہ آپ کے حساب سے آج کے دور میں ہماری ایج گروپ کے فار ایگزامپل بہترین مسلمان بننے کے لیے اس کو کیا پاتھ وے لینا چاہیے؟ بہترین مسلمان بننے کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہر بندے پر، جو بندہ ہے اس کی کیا انٹرسٹ ہے اور اس کی کیا سرکمسٹانسز ہیں. البتہ دو چیزیں ہیں، ابھی جو مسلمانوں کی حالات ہیں اس میں ہمیں بیر منم پر رہنا نہیں چاہیے. کم از کم جو دین کو سمجھتے ہیں اور جو دین کی غیرت رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اوپر آئیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دین کو بھی ضرورت ہے. ہم بیر منم پر نہ رہیں. ابھی مثال کے طور پر یہ بھی اچھا مسلمان ہے کہ حلال کماتا ہے، 5 نمازیں فرض پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور علماء کے ساتھ ہفتے میں 1 آدھ دن تعلق رکھتا ہے، بس گناہ نہیں کرتا، جو پابندیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کو بجا لاتا ہے. یہ اچھا مسلمان ہے، چلا آخرت میں کامیاب ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس گہما گہمی میں کیا انسان اس بیر منیمم پر رہ سکتا ہے؟ سوال میرا یہ ہے. بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ اگر میں اتنی دنیا کروں گا، ٹھیک ہے، اور صرف اپنے آپ کو دین کے اعتبار سے 5 نمازوں پر ہی محدود رکھوں گا کہ بس میں نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ہاں بس تھوڑا سا قرآن پڑھ لینا ہے، تو آج کا دور ایسا ہے، یعنی یہ فتنوں کا دور ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ دین پر ثابت قدمی جو ہے وہ آگ کے انگارے کو پکڑنے اور اس کو ہاتھ میں رکھنے کے برابر ہوگی. اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شخص صبح مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا. اس کا ایمان اتنا فلکچویٹ کرے گا، اور یہ ایمان میں جو فلکچویشن آئے گی وہ کس وجہ سے آئے گی؟ نماز بھی پڑھ رہا ہوگا لیکن سودی معاملات بھی کر رہا ہوگا، ایمانیات کمزور ہوں گے، عقائد میں بگاڑ ہوگا، لوگوں کی اس کی بات سن رہا ہے، اس کی بات. یہ میں بھی ایک بات اس پہ ایک مسئلے پر بات چل رہی تھی، ایک ٹاپک پر، تو اس پہ ایک وہ جو ٹاپک تھا وہ تھا میرا ورلڈ ویو کرش، یعنی مکسڈ ورلڈ ویوز. اب اس میں ورلڈ ویو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ورلڈ ویو ایک دنیا اور اس زندگی اور اس پورا سب کچھ دیکھنے کا ایک زاویہ، ایک اینگل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک چشمے کی طرح ہوتا ہے. اگر آپ نے کالا چشمہ پہنا تو آپ کو ہر چیز کالی نظر آئے گی. اسی طرح آپ نے اسلام کا چشمہ پہنا تو آپ کو ہر چیز اسلامی رنگ نظر آئے گا. اس سے بغض اللہ قرآن میں ذکر ہے نا. اور اسی طرح اگر آپ نے جدیدیت اور ماڈرنٹی کا چشمہ پہنا ہے تو آپ کو ہر چیز ماڈرن پیرائم نظر آئے گی. تو یہ ورلڈ ویو، یعنی یہاں پر ایسا ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلامک ورلڈ ویو اور ماڈرن ورلڈ ویو. اب ایسا ہے کہ 10% اسلام 90% ماڈرن، 50% اسلام 50% ماڈرن، یعنی ایک پورا ایک اسپیکٹرم بن چکا ہے. کیونکہ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں،
اور سوشل میڈیا ہر فنکار سے بھرا پڑا ہے. ہر فنکار آتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے, اپنا ورلڈ ویو دیتا ہے. ہر ایڈورٹیزمنٹ, ایک 30 سیکنڈس کی ایڈورٹیزمنٹ آپ کے ورلڈ ویو کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ آپ کے سب کانشیس میں ورلڈ ویو ڈالنے کے لیے کافی ہے. آپ تو کہیں یار یہ کیا, اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, 30 سیکنڈ سے میں دیکھ لیتا ہوں. ایک کمرشل جو کہ 30 to 40 یا 50 سیکنڈس کا ہوتا ہے, آپ کے سب کانشیس کو غلاظت سے بھرنے کے لیے کافی ہے. پھر آپ کلمہ اسلام کا بھی پڑھ رہے ہوں گے اور اسلامی تعلیمات بھی لے رہے ہوں گے, لیکن آپ کی جو ازمپشنز ہوں گی وہ ماڈرنٹی والی ہوں گی کہیں نہ کہیں, یا ایک ورلڈ ویو کرش ہے نا. یہ ڈپریشن جو آتا ہے, یا انسان جو ہے وہ انسان ایک موقع پر آ کے رک جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کہاں جا رہا ہوں. یہ ساری چیز جو ہے نا, یہ اس وجہ سے آتی ہے کہ ایک ورلڈ ویو کی ایک گہما گہمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب پہلے کے دور میں یہ اتنا نہیں ہوتا تھا, کیونکہ پہلے کے دور میں جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا سے اتنا ایکسپوجر نہیں تھا اور لوگوں کی باتوں سے اتنا ایکسپوجر نہیں تھا. تو بات جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دور ایسا ہے کہ اگر آپ نے علماء سے تعلق نہیں بنایا اور اس کلاسیکل علوم سے کچھ نہ کچھ نہ جوڑے رہے, تو یہ دنیا اچکنے والی ہے. ہر طرح کا فنکار آ کے اپنی بات کر رہا ہے, اور ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کی گمراہیوں میں بہہ جا رہے ہیں. تو لہٰذا بہت ضروری ہے, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 1-2 سالہ قرآن کی تفسیر پڑھنا, یہ کوئی عالم بن رہے ہیں ہم, تو عالم نہیں بن رہے. یہ تو یعنی یہ تو اسلاف میں یہ ہر عام بندہ یہ چیزیں جانتا تھا. اب مجھے بتائیں کہ قرآن کا معنی میں 70 سال کا ہو گیا, 60 سال کا ہو گیا, مجھے قرآن نہیں پتا کہ قرآن کے اندر اتنی چھوٹی سی کتاب میں یہ کیا لکھا ہوا ہے. یعنی یہ نالائکی نہیں ہے میری کہ میں نے یونیورسٹی میں اتنا سب کچھ پڑھ لیا, نہیں پڑھا تو صرف یہ نہیں پڑھا, داڑھی بھی ہے, نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں, لبرل سیٹ آف ازمپشنز بھی ہیں, کہیں نہ کہیں ماڈرنٹی بھی ہے. یہ اسی وجہ سے کیونکہ ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی نالائکی ہے کہ اس ایج میں پہنچ کے ہم نے قرآن پورا نہیں پڑھا کہ کیا ہے قرآن. اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری زندگی, دنیا اور آخرت کی کامیابی کے تعلق سے ہمیں کیا گائیڈ لائنز دی ہیں. ہم نے ایتھکس بڑی بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ یونیورسٹیز میں پڑھی ہوئی ہیں, ہر جگہ ہم نے فلاں کی مغرب کی ایتھکس پڑھی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا گند پڑا ہوا. مطلب ہمیں تو سمجھ میں نہیں. یہ او لیولز میں ہم نے پاکستان اسٹڈیز پڑھی کی, سوچیں آپ. ہم نے او لیولز میں پاکستان اسٹڈیز پڑھی ہوئی ہے, وہ بھی صحیح نہیں تھا. مطلب اس کو پڑھ کے تو اسی وقت عجیب سا ہوتا تھا, یار یہ کیا پڑھ رہے ہیں یار, کیا چیز ہے. پڑھی نا, پڑھنی تھی. کیوں؟ کیونکہ آگے مقصد تھا, اور مقصد کیا تھا؟ دنیا کمانی. پڑھا ہم نے, تو بھائی قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ٹائم نکالنا چاہیے نا اس کے لیے. ایک اچھا مسلمان جو ہے نا, یہ ساری چیزیں ایک اچھے مسلمان میں آتی ہے. اور خاص طور پر یہ کرائٹیریا تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے جب فتنوں کا زمانہ آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام حالات میں یہ نہیں کہا کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑنا, یا جو ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں ایسی باتیں بتائیں گے ان سے بچ کے رہنا, ان سے دور رہنا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کرائٹیریا بلند کیا, یہ کرائٹیریا, یہ اسٹینڈرڈ بڑھایا جب فتنوں کا زمانہ آیا. فتنوں کے زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا گائیڈ لائنس, ہم نے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی. یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. ہر طرح کی فکری اور فضول کا فلسفہ اس کی یلغار ہے, اور پھر اس کو حل کرنے کے لیے بھی جو حلا بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ایک گمراہی مغرب کی طرف سے ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے, پھر مسلمان میں سے ایک اور گمراہی ہے کہ جو حلا اس فلسفے کو رد کر رہے ہیں. جو حلا یعنی جاہلوں کی جمع. تو یعنی یہ ظلمات فوقت ظلمات, یعنی ایک گمراہی کے اوپر دوسری گمراہی. اتنی گمراہیاں ہیں, سمجھ نہیں آتا ہے کہ کہاں سے شروع کریں, کہاں ختم کریں. میں آپ کو لٹرلی بتاؤں, ہم اس معاشرے کی گمراہی کو جاننے کے لیے یا اگنورنس لیول کو جاننے کے لیے کچھ پوڈ کاسٹ سنتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو. کیونکہ وہ جو پوڈ کاسٹ جو ہوتی ہیں عموماً, جو کہ نام نہاد
مفکرین یا سوچنے والے لوگوں کی ہوتی ہیں, تو وہ نام نہاد ہوتے ہیں سوچنے والے, اور یعنی وہ پوری ایک عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تبھی تو اتنا مشہور ہے, پاپولر ہے نا. وہ بس اس عوام کے اوپینین کو کلیئرلی اور ایکسپلیسٹلی اچھے طریقے سے وہ بیان کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں انجینئر مرزا ہے, ٹھیک ہے, انجینئر مرزا کوئی نئی چیز نہیں لایا. اس نے کیا کیا, جو عوام کے ذہنوں میں آلریڈی موجود ہے اس نے اس کو کیش کر کے, اس کو بڑا چڑھا کے کلیئرلی 2-4 چیری آن دا ٹاپ لگا کے کیش کیا. عوام کے ذہنوں میں فرقہ واریت اور مولوی کا لڑنا اور مولوی کی دکانیں یہ آلریڈی موجود ہے. انجینئر مرزا نے آگے کوئی نئی چیز نہیں بتائی ہے. عواموں کے ذہنوں میں یہ پرابلم ہے کہ مولوی لڑتے کیوں ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے, ایک دوسرے پر کفر کے فتوے کیوں لگاتے ہیں, یہ فرقہ واریت کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ آلریڈی ہے نا, یہ عواموں کے ذہنوں میں ہے. مرزا نے کوئی نیا کام نہیں کیا. مرزا نے کیا دیکھا کہ یار یہ عوام میں یہ مسئلہ آلریڈی چل رہا ہے, اسی کو کیش کرو. یعنی اس نے مسئلے کا حل نہیں بتایا, اس نے مسئلے کو کی امپیکٹ اور اس کا جو ہے وہ ایک بڑا افیکٹ کریٹ کر کے ایک پورا ببل بنا دیا, اور لوگوں نے کہا ہاں یہی تو ہمارا مسئلہ ہے. اور یہ ہر زیادہ تر جو عموماً موومنٹس چلتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ عموماً اسی طریقے سے چلتی ہیں. آپ مثال کارل مارکس کی موومنٹ دیکھیں, جو کہ لیبر کلاس کی ایک موومنٹ تھی, جو کہ کیپٹلزم میں ایک لیبر کلاس سفر کر رہی تھی, ٹھیک ہے. اب اس لیبر کلاس کی چیزیں موجود تھی کہ یار یہ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے, اس سرمایہ دارانہ نظام میں, کیپٹلسٹک سوسائٹی میں ہمارے ساتھ یہ برا ہو رہا ہے, ہمیں یوز کیا جا رہا ہے, ہمیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. ان کے پاس آواز نہیں تھی. کارل مارکس نے اس آواز کو ایک فلسفہ دیا اور کھڑا کر دیا, ایک کلاس اسٹرگل پیدا ہو گئی, ٹھیک ہے. اب بتانا کیا چاہ رہا ہوں, بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں, یعنی یہ جتنی عوام کو کیش کرنے والی چیز ہوتی ہے, یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ دیکھو ذرا عوام کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے, اس کو بڑھ چڑھ کے بیان کر دو, عوام آپ کے ساتھ ہو جائے گی. اصل جو ریوائولسٹ یا اصل جو دین کا احیاء کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو عوام جو غلط سوچ رہی ہے وہ اس کا ڈاکٹر ہوتا ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ بھائی تم غلط راستے پہ جا رہے ہو, یہاں پہ آ جاؤ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ صرف علماء ہوتے ہیں, یہ جیسے کہ ماضی میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کیا تھا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا تھا. یہ اصل وہ لوگ, ان کی مخالفت بہت ہوتی ہے, ان کی فالوئنگ بھی کم ہوتی ہے, لیکن وہ جو 2-4 لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا, وہ کچھ کر لیتے ہیں دنیا میں. اور وہ جو جمع غفیر اس کے ساتھ ہوتی ہے نا 4 ملین کی, وہ کھوکھلی ہوتی ہے. بہرحال میں کیا بات کر رہا تھا, کہاں سے آیا میں؟ بندہ جو ایک مسلمان ہے جو 5 وقت نماز پڑھے, روزہ رکھے اور اچھے گناہ, ہاں تو میں ہی بتا رہا تھا کہ اس فتنوں کے دور میں جو ہے نا, یہ کرائٹیریا ہمیں صرف فرائض سے آگے تھوڑا سا اوپر بڑھانا چاہیے, ٹھیک ہے. یعنی ہمارے نزدیک ایک مسلمان کا بیئر منیمم کیا ہے, 5 times a day. بس قرآن سمجھا, قرآن کی کلاس اٹینڈ کی, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی, علماء سے تعلق رکھا, یہ کچھ نہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں ایک اچھے مسلمان کا لیول بہت گر چکا ہے, ٹھیک ہے. آپ مثال کے طور پر اچھا مسلمان دیکھیں, وہ کتنے طرح کے فطروں میں انوالو ہوتا ہے آلریڈی. 5 وقت نمازی کو آپ دیکھیں مسجد میں اور پھر مسجد کے باہر. تو لہٰذا یہی ہے نا کہ یا تو عالم بن جاؤ, یا عالم نہیں بن سکتے تو کم از کم طالب علم بنو, طالب علم نہیں بن سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ بیٹھنے والا بن جاؤ. کہ اگر میں نہیں بن سکتا عالم, طالب علم نہیں بن سکتا, کم از کم اس گیدرنگ میں, اس گروپ میں ہو جاؤں, تاکہ میں اس دنیا اور آخرت میں انہیں کے ساتھ ہوں. یہ ورثۃ الانبیاء ہے, یہ کل کو انبیاء کے ساتھ ہوں گے, ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بنا لیں گے, کیونکہ ہم دنیا میں ان کے ساتھ ہوتے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بات ہی کر رہا تھا کہ یہ تو امیج جو ہمارا یعنی علماء کا, دیکھیں علماء سوء ہوتے ہیں, برے علماء ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کو علماء نہیں کہتے, ٹھیک ہے. کہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, کہ اچھے لوگ چور ہوتے ہیں, ان کو پھر اچھے لوگ نہیں کہیں گے نا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح علماء ہوتے ہیں, اگر ان میں کرپشن آ جاتی ہے تو پھر وہ علماء نہیں رہتے. تو نو ڈاؤٹ علماء میں کرپشن آ جاتی ہے, علماء راستے سے ہٹ جاتے ہیں, تو پھر وہ علماء نہیں رہتے. اس کو جنرلائز کر دینا کہ علماء ہوتے ہی ایسے ہیں, تو پھر آپ آلریڈی دور رہیں گے نا.
میں آپ کو بتاؤں کتنے بہت سارے دیندار ہیں جو علماء سے صرف بدزن ہیں کہ یار ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو کچھ آتا نہیں ہے، بس ان کے سامنے جائیں گے تو یہ ایسے. یہ ایک گیپ ہے، ایک ببل ہے، یہ کریٹ ہوا ہے پہلے سے لوگوں کے ذہنوں میں. اور یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا برٹش کولونیلزم سے، استعمار جو ہوا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر جو انہوں نے کولونیلزم پاورز نے جو آپ کے اندر ازمپشنز ڈالی تھی وہ اینٹی کلرجی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ویسٹ وہ ازمپشنز لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے. اصل میں مسئلہ ان کے یہاں چل رہا تھا کیتھولک ورسز عوام، کیتھولک ورسز سائنس، کیتھولک ورسز ریزن. یہ پھڈا ان کے یہاں چل رہا تھا کیونکہ ان کے علماء میں ڈیوائن اتھارٹی ہوتی تھی کہ جو ان کے علماء نے کہہ دیا بس وہ پتھر پر لکیر ہو گئی. پھر انہوں نے سمجھا کہ دین تو ہوتا ہی ایسا ہے جو ہمارے یہاں کیتھولکس کا تھا. غلط سمجھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہی دینی ازمپشن جو وہ لے کے آئے تھے یہاں پہ ڈالنا شروع کر دی آہستہ آہستہ. اور آج تک ہم ان ازمپشنز، مفروضات اور اسی کولونیلسٹک پاورز کے اور انہی ازمپشنز کے غلام بنے ہوئے ہیں. اور یہ ایک ببل اور گیپ کریٹ ہو گیا ہے اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کنیکٹنگ دا میسز ٹو دا اسکالرس، یہ اصل کام ہونا چاہیے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتا ہے جس سوسائٹی میں عالم دین نہ ہو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے. یہ مقام ہے علماء کا. پہچانے تو صحیح ہمارے علماء کو، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے سیکھیں. تو بتایا جا رہا تھا ایک تو یہ آلریڈی کولونیلزم سے یہ گیپ کریٹڈ تھا، پھر غامدی صاحب اور انجینئر صاحب اور پتہ نہیں کون کون صاحب، ہر طرح کا صاحب آ کے انہوں نے اس گیپ کو اور بڑھا دیا. اور انہوں نے اسٹرامین کیا. اسٹرامین کس کو کہتے ہیں؟ اوپوننٹ کی آپ ویکسٹ آرگیومنٹ کو لے کے اس پر اپنے فلسفے کی بنیاد رکھنا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اسلام دہشت گرد ہے. کیوں؟ اسلام promotes terrorism because ISIS is terrorist. بنتی ہے؟ آپ نے اسلام کا ایک ویکسٹ گروپ اٹھایا اور اس کو جنرلائز کر دیا. تو یہی تو مولویوں کے بارے میں بھی تو ہو رہا ہے، یہی تو علماء کے بارے میں ہو رہا ہے کہ آپ نے کرپٹ اسکالرز اٹھائے، 2-4 ویڈیوز دکھا دی، دیکھیں یہ ہومو سیکشولز ہیں، اور پھر آپ نے جو ہے وہ پورا جنرلائز کر دیا. تو بھائی ان اسٹریٹجیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور بروج کا بھی یہی ایک مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ علماء سے لوگوں کو جوڑیں، ٹھیک ہے. اب اگر میں کوئی آ کے میں علماء سے لوگوں کو نہیں جوڑوں گا، میں اپنی سوسائٹی میں جو اہل علم ہے ان کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، تو پھر میں کیا کام کر رہا ہوں؟ یہ گیپ آلریڈی بڑھ چکا ہے. اس لیے ہم چاہیں گے کہ اچھا مسلمان فرائض کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے، کیونکہ فتنے جب بھی آتے ہیں نا، پہچانتا کون ہے سب سے پہلے؟ ایک عالم دین پہچان لیتا ہے. عالم دین پہچان لیتا ہے یہ فتنہ ہے. پھر جب وہ فتنہ روند کے چلے جاتا ہے نا سب کو، تو پھر پہچانتے ہیں کہ یار یہ تو فتنہ تھا، تم ہلاک کر دیا. حدیث میں آتا ہے، سلف صالحین کے کلام میں ہے کہ فتنے کو سب سے پہلے جانچنے والے علماء ہوتے ہیں. علماء کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو یہ ساری کنفیوژنز آپ کے ساتھ دور ہوں گی. جی شیخ، اسی پہ تھوڑا ایک کویشچن کرنا ہے کہ جو یوتھ جو ہے اس کے سامنے یہ بدزنی کی وجہ سے ایک چیز کریٹ ہو گئی ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کرتے، اور ہم جو ہیں کریٹیکل تھنکرز ہیں، تو ہمیں علماء کی اب ضرورت اس طریقے سے رہی نہیں ہے، وہ تھوڑے بیکورڈز ہیں. تو اس سوچ کو کیسے چینج کیا جائے؟ کیونکہ اگر ہم 40-50 سال پیچھے جائیں تو لوگ عالم بننا چاہتے تھے، ان میں مطلب نہیں جنرلی نہیں، لیکن ان میں کریٹیکل تھنکنگ والی چیز نہیں تھی کہ ہمیں خود کی سوچ ہونی چاہیے. زیادہ تر یا تو فالو کرتے تھے عالم دین کو یا خود علم حاصل کرنا چاہتے تھے. اب یہ ایک گیپ آ گئی ہے، ایک ڈائیکاٹمی آ گئی کہ یا تو عالم ہو سکتے ہو آپ یا تو کریٹیکل تھنکنگ ہو سکتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے اور اسے کیسے پریونٹ کیا جائے؟ سب سے پہلے جو کریٹیکل تھنکنگ ہے نا اس کو سمجھنا چاہیے وہ ہے کیا. کریٹیکل تھنکنگ جو ماڈرنٹی نے ہمیں ان اسمپشنس کی بنیاد پر دی ہے کہ چیلنج اینڈ کوشچن ایوری تھنگ وچ از ٹریڈیشن اور ریلیجس. واپس یہ نوٹس کریں، چیلنج اینڈ کوشچن ایوری تھنگ وچ از ٹریڈیشن اور ریلیجس. بٹ ہاؤ ڈیئر یو چیلنج ماڈرنٹی؟ ہاؤ ڈیئر یو چیلنج ماڈرن اسمپشنس؟ یو کین ناٹ چیلنج لبرل ویلیوز. تو بتا ہی رہا ہوں کہ کریٹیکل تھنکنگ انہوں نے سکھائی ہے
صرف دین کے خلاف, ماڈرنٹی کے خلاف ذرا کوئی کریٹیکل تھنکنگ کرنے نکلے اور تھوڑا سا مشہور ہو جائے وہ اندر ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ایبسولوٹ کریٹیکل تھنکنگ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ انسان ہے, اس کا ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے, وہ اس ورلڈ ویو کو فار گرانٹیڈ لے کے جو اس کا ورلڈ ویو نہیں ہوتا اس پر وہ کریٹیکل تھنکنگ کرتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی ایک انسان کے لیے عقلی طور پر لاجیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہر ورلڈ ویو اپنے سے ہٹا کر بالکل بغیر ورلڈ ویو کے, ورلڈ ویوز سے باہر آ کے اس سب ورلڈ ویو پر کریٹیکل تھنکنگ کر. اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسے نہیں ہے بندے, کسی کو لا محالہ وہ کریٹیکل تھنکنگ کرے گا کسی اپنے ایگزسٹنگ ورلڈ ویو کی بنیاد پر. سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کوئی شخص اسلام کو چیلنج کرتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتا, یا اسلام عورتوں کو اپریس کرتا ہے. اب یہ آپریشن, عورتیں, اس کی ڈیفینیشن وہ ماڈرنٹی ورلڈ ویو سے آ رہی ہے, تبھی تو وہ اس چیز کو, یعنی وہ کس چیز کو آپریشن سمجھتا ہے, اسلام اس کو آپریشن نہیں سمجھتا. تو یعنی وہ ایگزسٹنگ ماڈرن ورلڈ ویو کو لیتے ہوئے, اس کو بیک گراؤنڈ بناتے ہوئے وہ کریٹیکل تھنکنگ کرتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ علماء کو جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں آتی, یہ علماء, ہاں علماء کو دین اسلام کے بارے میں شاید وہ کریٹیکل تھنکنگ نہ کرتے ہوں, کیونکہ اگر میں اللہ کو مان چکا ہوں, رسول کو مان چکا ہوں, پھر میں کیوں کریٹیکل تھنکنگ کروں؟ مان چکا ہوں آلریڈی, بس ختم. جب مان چکا ہوں, وہ ورلڈ ویو اپنا چکا ہوں, اب میں کریٹیکل تھنکنگ کروں گا ہر وہ چیز جو قول اللہ و قول رسول کے مخالف جائے گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ جتنے جو لبرل ویلیوز یا جو بھی لبرلز ہیں وہ کریٹیکل تھنکنگ کرنا سکھاتے ہیں, اپنے خلاف نہیں. اپنے خلاف بولو گے تو اندر جاؤ گے, جیسے کہ اینڈریو کو اندر کر دیا تھا. ایکسیپشن لگائی ہوئی ہے یہاں پہ. تو بات یہ کریٹیکل تھنکنگ میں اصل میں کریٹیکل تھنکنگ فرام وچ پرسپیکٹو, فرام سیکولر پرسپیکٹو, فرام ریلیجس پرسپیکٹو ہم کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں. ماڈرنٹی کو ہم سوال کرتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ, equality, why is equality a good ethical value? Why? How did you determine this? آپ کو کیسے پتا چلا equality اچھی چیز ہے؟ صحیح ہے. تو آپ بجائے اس کی کہ دین کے بارے میں سوال, وہ کہتے ہیں کہ ہم ملا سے سوال کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ملا سے سوال کرتے, تو ان کے پاس بھی تو جواب نہیں ہے, وہ تو اندر کر دیتے ہیں, وہ تو مار دیتے ہیں ڈائریکٹ. ٹھیک ہے, یہ جتنی جو ان دا نیم آف ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے جتنی بھی یہ جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں, جو افغانستان میں اور عراق میں, لیبیا میں, جتنا بھی انہوں نے کیا ہے, یہ اسی چکر میں تو کیا ان کو لبرلائز کرنے کے لیے کہ یہ نہیں مان رہے ہماری بات, مارو ان کو. اور اب تو جو ہے وہ اسرائیل میں جو ہو رہا ہے, جو امریکہ نے کیا, میرے خیال میں اب تو کسی ایک جو رائٹ سینسز میں ہے اس کو یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی جو ہے, یعنی ان پر کریٹیکل تھنکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے ان کی درندگی ظاہر ہے. یہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے نا صرف ایک ببل ہے, بہانہ ہے. کریٹیکل تھنکرز ہم بھی ہیں فرام اسلامک پرسپیکٹو. یو آر کریٹیکل تھنکر فرام ماڈرنسٹک پرسپیکٹو. آپ کا ایسا ان پہ کیا opinion ہے اینڈریو ٹیٹ پہ؟ ایک منٹ, اس سے پہلے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ یہ دین کو یہ اینڈریو ٹیٹ کے بارے میں کیا پرسپیکٹو ہے مجھے نہیں پتا, میں نے ان کو نہیں سنا. اور کیا کنٹروورشل ہے کسی معاملے میں؟ کافی سارے کس معاملے میں؟ شاید بھائی تھوڑا بتائیں گے. کیا مطلب میں مل جاؤں کوئی بھی ایک معاملہ, بہت سارے معاملوں میں ہی ان کے اوپینینس پہ ہے نا. ویسٹ کو خیر زیادہ اختلاف ہے, بہت ساری باتیں ان کی اسلام سے بھی ریزونیٹ ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے اتنا پڑھا نہیں ہے دین کو, کیونکہ نیو ریورٹ ہے. جیسے وہ ایک جینڈر کے رولز پہ بہت زیادہ وائس انہوں نے ریز کرا ہے, لیکن ان کا یہ ہے کہ وہ سارا خود سے سوچ کے وہ انہوں نے سارا بیس کرا ہے ابھی تک, یعنی دین کے بیس سے انہوں نے اتنا نہیں کرا ہے. یہ کہا تھا کہ میری خود کی کچھ ویلیوز تھی, مطلب فیملی ویلیوز تھی, اور اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ نا وومن کی عزت ہوتی ہے فار ایگزامپل, اور وومن پہ کچھ رولز ہوتے ہیں, جینڈر رولز ہوتے ہیں, اور ہم جب دیکھ رہے ہیں ماڈرن سوسائٹی میں نہیں ہیں,
تو اسلام قبول کرنے کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ کافی الائن تھا میرے آلریڈی ورلڈ ویو سے. تو اس میں جیسے کہ فیمنزم کا رد اور جو ہے لبرل ورلڈ ویو کا رد. ہاں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں ایسے آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ویسٹ بھائی ان کی اصل میں جو ہے نا ان کی میسکولینٹی کو ٹاکسک کہا جاتا ہے. اور یہ ویسے بھی اسلام کی جو اسلام جس میسکولینٹی کو پروموٹ کرتا ہے اس کو بھی ٹاکسک کہا جاتا ہے. اور ویسے تو یہ انسان کے اندر فطرت ہے. ہاں کچھ لوگ جو ہیں بہت زیادہ ایکسٹریمز پر چلے جاتے ہیں. ایک یعنی میسکولینٹی کو کر کے بہت زیادہ ایکسٹریمز پہ جا کے وہ ریڈ پل والی چیز. ہاں پھر وہ ریڈ پل والا جو ہے نا ایک وہ رد عمل ہوتا ہے, وہ ری ایکشن ہوتا ہے. تو اسلام کبھی بھی رد عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اسلام کبھی بھی ری ایکشنری نہیں ہے. اسلام ان اٹ سیلف وہ کھڑا ہوا اپنے آپ, وہ عادل ہے. ٹھیک ہے, تو وہ امت وسط ہے, بیچ میں ہے, یعنی دو ایکسٹریمز کے بیچ میں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے لوگ کر لیتے ہیں, اور یہ تو مسلمانوں بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلام وہ ہے. بہرحال لیکن کافی حد تک جو ہے وہ ایک جو میسکولینٹی ہے وہ جو اسلام پیش کرتا ہے وہ ماڈرنٹی سے میل نہیں کھاتی. اور جو بعض موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ عورتوں کو خوش کرنے کے لیے اگرچہ ان کا بہت زیادہ ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی اپنا کے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں اپناتے ہیں, لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اسلام نے مردوں کو جو ہے وہ اتھارٹی دی ہے تو ڈکلیئر کرے نا. دیکھیں آپ کم از کم مثال کے طور پر ایک بچہ ہے اور ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یار اسلام نے مجھے جو ہے وہ چھوٹا رکھا ہے, اور مجھے اسلام بڑا تب سمجھے گا جب میں بڑا ہوں گا. تو ابھی میں جب چھوٹا ہوں تو میں بڑا بننا چاہتا ہوں نا بھائی, تو میں کیا کروں؟ تو ہم اس بچے کو کیا کہیں گے, بیٹا آپ بچے ہو, آپ تسلیم کر لو بچے ہو, اور بچوں کے حقوق اور ہوتے ہیں. یا نہیں میں اس کو کہوں نہیں بیٹا آپ بچے نہیں ہو, آپ بڑے ہو. اصل میں اسلام نے جو یہ حکم دیا نا آپ اس کو غلط سمجھے ہو, اب وہ بڑے ہی. تو اسلام نے یہ بات بتلائی ہے آپ غلط سمجھے ہو, آپ ہو ہمارے ایکول ہی. تو یہ جو ماڈرن داعی ہے نا, جو زیادہ تر عموماً ویسٹرن پپٹس ہیں, وہ عموماً یہ کام کر رہے ہیں کہ عورت کو بجائے اس کی کہ اس کا بنیادی رول بتائیں کہ دیکھیں آپ ہیں یہ, آپ یہ نہ سمجھیں آپ یہ ہیں, یہ ہے مطلب الرجال قوامون علی النساء, یعنی مردوں کو ایک درجہ عورتوں پر حاصل ہے, برتری حاصل ہے, قرآن میں ہے, میں تو نہیں. تو ان کو بتائیں کہ دیکھیں دس از یور پلیس ان دس سوسائٹی, یہ کوئی, اور اس کو تسلیم کرو بیکاز اللہ ہیز کریٹڈ یو لائک دس. اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے وہ پتلا ہے, حد سے زیادہ پتلا ہے, وہ کیا اعتراض کرے گا کہ یار میں موٹا کیوں نہیں ہوں یا میں ہیلدی کیوں نہیں ہوں؟ تو بھائی اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا ہے, آپ قبول کر لیں, یہ استسلام ہے. ورنہ تو کبر ہے یہ کہ مجھے کیوں ایسا پیدا کیا. یعنی ایک عورت کو آپ یہ بتائیں گے نا کہ دیکھیں یہ آپ کا مقام ہے سوسائٹی میں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایسے پیدا کیا ہے, یہ آپ کے حقوق ہیں, یہ آپ کا معیار ہے, یہ آپ کا اسٹینڈرڈ ہے, یہ آپ کی پوزیشننگ ہے. اور پھر یہ پوزیشننگ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ سمجھ رہی ہیں, اس طریقے سے اگر دے تو انسان اچھا ہے. لیکن اس کو یہ کہے نہیں اسلام نے انکریج کیا ہے, یو جسٹ گو آؤٹ, ڈو دا بزنس مین. ہاں مین مطلب بیکاز یو آر مین, ڈو دا بزنس, ہاں بیکاز وی آر ایکول. تو وائی یو اسٹیئنگ ان یور ہاؤس, کم آن مین لیٹس گو. یہ جو ہے نا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ کو کہیں یو آر اسٹل اے وومن. جو قوام کا مطلب ہے وہ صرف سسٹیننس میں لیا جاتا ہے. ہاں قوام کا مطلب ہے نا چوکیداری والے معنی میں لیا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ چوکیدار ہیں عورتوں کی. یہ جو موٹیویشن اسپیکرس کی میں بات کر رہا ہوں, یعنی کیئر ٹیکرز. قوام کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ قوام یعنی اتھارٹی ہے, اس کو قائم کرنے والا ہے. فائنینشیل پرووائڈرز یعنی ہر طریقے کا اس کو سسٹینر ہے اس کا, وہ فائنینشلی, اکنامکلی, سوشلی, ایموشنلی, ہر طریقے سے وہ اس کا محافظ ہے. صرف ایسا نہیں ہے جی چوکیدار ہے کہ اس کو سیکیورٹی دے رہا ہے, گارڈ خرید کیئر ٹیکر نہیں ہے. ہاں زم سیکیورٹی کا گارڈ لیں. اور پھر چیری پک کر کے ایک دو حدیث جو ہے وہ پیش کر دی جائیں کہ نہیں حضرت خدیجہ والی نہیں, وہ تو بیکار ہے, وہ تو نبوت سے پہلے کی تھی نا. اور وہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ خود بھی بزنس نہیں کرتی تھی, نبی علیہ السلام کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا.
تو یہ جو ہے کہ نبی علیہ السلام گھر میں خود کام کیا کرتے تھے اور کپڑوں کو، اور جیسی اذان کا وقت آتا تھا تو وہ گھر سے ایسے نکلتے تھے جیسے کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں تھے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نا. تو وہ پھر جو ہے نا وہ ملٹیپل وائفس بھی تھیں ان کے پاس. پوری نبی علیہ السلام جب زندگی پہ آنا تو ذرا پوری زندگی پہ ہو، ٹھیک ہے. دوسری شادی پہ جو ہے نا آپ کی آوازیں نکل آتی ہیں، اور ہاں ہاؤس ہولڈ کورس میں آپ کی جی دس از واٹ وی شوڈ ٹیک فرام دا لائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پولوجمی نو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی مہینے جو ہے وہ گھر سے باہر غزوات میں ہوتے تھے، اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی تھیں جو کہ آج کی عورتوں کو شاید سمجھ میں نہ آئے. تو ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے. ہاں جی. شیخ میرا سوال یہ کہ آپ نے جس طرح شروع میں بتایا تھا کہ دعا آپ کو خود مانگنی چاہیے بجائے کہ آپ باقیوں سے مانگیں. شیخ جو وہ حدیث ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، ان میں سے ایک وہ ٹائپ بھی تھی نا جو باقیوں سے نہیں مانگتے تھے لیکن خود وہ کرتے تھے، رقیہ نہیں کرتے تھے، رقیہ طلب نہیں کرتے تھے، دم مانگتے نہیں تھے، یعنی یہ نہیں کہتے تھے کسی سے کہ مجھ پر دم کر دو. تو اس میں دعا کی وہ معنی آتا ہے کہ اگر کوئی دعا ہے نا خود سے مانگ رہا ہے اور باقیوں سے نہیں مانگنے جا رہا. یہی حدیث سے دلیل بنتی ہے کہ دوسروں سے دعا نہیں کروانی چاہیے، کیونکہ دم جو ہے وہ دعا کی ایک خاص شکل ہے. استخارہ بھی جو ہے نا دعا کی ایک خاص شکل ہے. تو دوسروں سے دم کرنے کو نہ کہنا یہ بھی ایک طریقے سے اس بات کی دلیل ہے. اسی لیے بعض علم فرماتے ہیں کہ جو عکاشہ کھڑے ہوئے نا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں ان میں سے ہوں. اب دیکھیں کھڑے کون ہوئے؟ عکاشہ ہوئے. حضرت ابو بکر عمر بڑے صحابہ نہیں ہوئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ انہی میں سے ہیں. پھر دوسرے کوئی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی کر دیں. نبی علیہ السلام نے اس دعا کے ٹرینڈ کو روکنے کے لیے کیا کہا؟ سبقہ کا عکاشہ آپ پر سبقت لے گا. اہل علم نے اس کی بات اور بھی توجیہات بتائی. مثال کے طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ منافق تھے، لیکن بہرحال یہ بات تھوڑی سی محل نظر ہے کہ منافق ہیں، اور کیونکہ منافق کا غرض ہوتا نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں. منافق تو کافر ہوتا ہے اندر سے. تو وہ بہرحال یہ توجیہ سمجھ میں نہیں آتی واللہ عالم کہ وہ منافق تھے، کیونکہ منافق کا مقصد جنت نہیں ہوتا. تو یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ بعض علم فرمایا کہ اس ٹرینڈ کو، اس سلسلے کو توڑنے کے لیے کہ لائن نہ لگ جائے کہ میرے لیے بھی دعا کر دیں، میرے لیے بھی دعا کر دیں، اس ٹرینڈ کو توڑنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عکاشہ سبقت لے گا. یہ تو دلیل ہے. شیخ جیسے ایک قصے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں کی ہدایت کی دعا کی تھی. ہاں اس میں انہوں نے دعا کروائی تھی نا. ہاں پھر وہی بتا رہا ہوں نا کہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں، لیکن کتنے ایسے واقعات ہیں، گنتی کیا ہے میں آپ کو انگلی پہ گن کے بتا سکتا ہوں. یہ گنتی پہ یہ واقعات ہیں کہ جہاں صحابہ نے، ورنہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ اعرابی آتا تھا نبی علیہ السلام سے دعا کی گزارش کیا کرتا تھا. کہیں آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ملتی ہے روایت، بالکل گنتی کی چیزیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہ کہا جائے، لیکن یہ جو ہے نا کہ جی آپ کیسے ہیں، آپ کی دعا، بس کے پیچھے ماں کی دعا. اب یہ جو دعا چل رہی ہے، یہ ٹرینڈ جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گویا کہ ایسا لگ رہا ہے آپ خود کچھ بھی نہیں ہے، سب آپ کے لیے دعائیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. شیخ اب جو بندہ آپ سے کوئی کہنا آپ کیسے ہیں، آپ کی دعا، میں تو نہیں کیا آپ کی مجھے تو پتہ بھی نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ عموماً جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں جی دعا کی ہمارے لیے، اب بڑی شرمندگی سی ہوتی ہے کہ آپ کون ہیں، مطلب کیا دعا. ٹھیک ہے آپ کے لیے، مطلب پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں عموماً مسلمانوں کے لیے دعا کی، تو ہاں جی آپ کے لیے کی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہیں کہ آپ نہیں کی آپ کے لیے جی دعا، بدتمیز نہ ہو جائے. اور یہ بھی نہ کہیں کہ آپ کے لیے جی آپ کے لیے کی ہے، بس وہ آپ سے پوچھے آپ کے لیے کی ہے تو ہاں کی ہے. شرط یہ ہے کہ آپ نے تمام مسلمانوں کے لیے کی ہے. شیخ تو جو بندہ اس حدیث کی مطلب اس کیٹیگری میں آنا چاہ رہا ہے تو کیا اس کو اپنا کو بالکل ہی ریسٹرکٹ کرنا پڑے گا کسی اور سے دعا مانگنا، یا تو اگر اس نے کبھی کبھی جذبات سے مانگ لیا ہو، جیسے کوئی بہت بڑی چیز کہ وہ چاہ رہا ہے اور اس نے مطلب کبھی کبھی اپنی والدہ کو بول جائے کہ امی میری لیے اس چیز میں دعا کرنا، صحیح ہے، تو کیا وہ امید کر سکتا ہے کہ وہ بھی اس کیٹیگری میں آئے گا؟ نہیں کبھی کبھی صحیح مانگنا، کبھی کبھی والدہ سے کہہ دیا جائے، کبھی کبھی والد کی
دعا اپنے ان کے بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو دعاؤں کی باتیں بتائی ہیں نا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, بارش میں دعا قبول ہوتی ہے, والدین کی قبول ہوتی ہے, تو یہ ان لوگوں کے لیے نہیں بتائی کہ جاؤ والدین سے دعا کرواؤ یا جاؤ مسافر سے دعا کرواؤ. یہ مسافر کو بتایا کہ بھائی تیری دعا قبول ہوتی ہے تو مانگ, نہ کہ ہمیں بتایا کہ مسافر سے دعا کا کہو. بتا تو سکتے ہیں کہ یہ حدیث ہے, یعنی کہ خود ہی ایسی سچویشن اختیار بولیں کہ دعا کریں گے, یعنی کیریکٹرسٹک اچھی کرنے کے وقت دعائیں یعنی کہ کبھی کبھی جو اپنی والدہ سے وہ کر رہا ہے وہ امید کر سکتا ہے کہ اس والدین کی دعا اور اس پہ جو ہے نا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تو کبھی بھی والدین کی دعا کو ہلکا نہ لیں اور ایسے کام کریں کہ والدین آپ کو خود دعا دیں. یہ جو آیت ہے نا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. اس پہ اہل علم فرماتے ہیں یہ یعنی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف, کہ ان کو اف یعنی بنیادی سی اکتاہٹ ہوتی ہے نا کہ والدین نے یہ کہہ دیا او اف, یہ بھی نہ کہیں, منع ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان کے والدین کے لیے قول کریم کہیں. قول کریم کیا ہے؟ سلف اس کی مثال ذکر کرتے ہیں اس آیت تفسیر میں. قول کریم یہ ہے کہ ایک خطا کار غلام اپنے بڑے سخت قسم کے آقا کے سامنے جس طریقے سے بات کرتا ہے نا, ایسے اپنے والد سے بات کریں. ہم کیسے بات کرتے ہیں آج اپنی والدہ سے اور باپ سے, بلکہ ہم دوستوں کے سامنے جب اپنے والد کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی ادب نہیں ہوتا. میرا باپ یہاں جا رہا ہے, یہ کوئی ادب ہے؟ یہ والدین کا ایسا ادب ہوتا ہے؟ تو کیا خطا کار غلام جو ہے وہ ایک سخت قسم کے آقا کے سامنے کس طریقے سے بات کرتا ہے, اس طرح سے قول کریم ہو. اور اسی طرح یہ آیت میں جو ہے نا کہ جب یہ دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں, یہ ان کے جوانی کا ذکر نہیں ہے, بڑھاپے کا ذکر ہے کہ جب وہ چڑچڑے سے ہو جاتے ہیں, جب وہ آپ کو کوئی بغیر کسی مقصد کے ڈانٹ دیتے ہیں, یہ بڑھاپے کا ذکر ہے, اس میں یہ کرنا ہے. تو جب وہ چڑچڑے نہیں ہوئے جب وہ آپ کو صحیح بات پر ڈانٹتے ہیں تو پھر تو اور ان کے حقوق ہیں. تو جب یہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور چڑچڑے ہو جائیں, یار میرے والد صاحب جو ہے وہ ڈانٹتے رہتے ہیں, یار بہت شور کرتا رہتا ہے, اس طرح بھی لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ, یار یہ ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں, ہر وقت یہ کرتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. اور یہ بات یاد رہے کہ جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا, والدین یہ اس آیت کو پڑھیے گا ذرا, والدین کے ساتھ بھلائی میں بہت خیر ہے, بہت خیر ہے. انسان دنیا اور آخرت کو پا لیتا ہے, اتنی خیر ہے. اور اس میں ہماری بہت سب سے زیادہ کوتاہی ہوتی ہے والدین کے معاملے میں, خصوصاً ہم لوگوں کے بارے میں کہ بھائی ہم والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, بہت کوتاہی ہے ہماری. چلے جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.